عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عن ابن عمر، عبداللہ ابن عمر بن الخطاب روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے. امرت، پیارے رسول کہتے ہیں مجھے حکم دیا گیا ہے. پیارے رسول کو حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. اس وجہ سے جب فاعل کام کرنے والا متعین ہو تو اس کا ذکر کرنا ضروری نہیں ہے. پیارے رسول کو حکم دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. صحابہ اگر کہیں امرنا بکذا وکذا، اگر ہمیں صحابی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے تو دونوں معنی ہے. ہو سکتا ہے کوئی آیت ہو جس میں حکم ہو، یا نہیں تو پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے. تابعی اگر کہیں کہ ہمیں حکم دیا جاتا تھا تو اس کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو اللہ کا حکم ہو سکتا ہے وہ آیت یا حدیث ہو، نہیں تو صحابہ کرام ہمیں یہ حکم دیتے تھے. اس طرح کا جو درجات ہیں اس کے، تو پیارے رسول نے بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا، اللہ نے حکم دیا ہے ان اقاتل الناس. یہاں ایک چیز سمجھنی ہے کہ ہم زبردستی لوگوں پر چڑھ دوڑیں نہیں. اگر وہ دین کے راستے میں روڑا بن رہے ہیں تو پھر ان سے ہمیں حکم ہے کہ ان سے جہاد کریں، ان سے قتال کریں، جنگ کریں آخری دم تک، حتیٰ جب تک، حتیٰ انتہائی غایہ عربی میں ہوتا ہے کہ کب تک جنگ کرتے رہیں گے؟ یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دے دیں اور صلاۃ پڑھنے لگیں، زکوٰۃ دیں. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب یہ کچھ کرنے لگیں گے، فَقَدْ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، مجھ سے اپنے مال اور خون کو محفوظ کر لیا. یعنی اگر لا الہ الا اللہ کہہ دیا انہوں نے، یہاں تک کہ پہلی جو سب سے اہم شرط ہے اسلام کی یا اہم رکن ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. حضرت اسامہ ابن زید کا قصہ، اور اسامہ پیارے رسول کے محبوب سمجھے جاتے تھے، حب رسول اللہ. انہوں نے ایک مرتبہ جنگ میں کسی غیر مسلم پر، کافر پر تلوار اٹھائی، وہ بھی ان کے قتل کے پیچھے پڑا ہوا تھا. تلوار اٹھائی، وہ مجبور ہو کر کے ڈر گیا کہ اب میں مقتول ہو جاؤں گا. کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ تلوار کے نیچے اس نے کہا، بھی تلوار نہیں پڑی تھی اس کے اوپر. اس کے باوجود حضرت اسامہ نے اس کو قتل کر دیا. صحابی نے دیکھا حضرت اسامہ کے اوپر اعتراض کیا، کہا انما قالہ اتقان، تلوار سے بچنے کے لیے، میری تلوار سے ڈر کر کے اس نے لا الہ الا اللہ کہا تھا. یہی بات آ کر کے پیارے رسول سے شکایت کی انہوں نے کہ اسامہ ابن زید نے ایک آدمی کو لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد بھی قتل کیا. تو پیارے رسول نے فرمایا یا اسامہ اقتلت بعد ان قال لا الہ الا اللہ، دہراتے رہے ناگواری کے اظہار کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ لینے کے بعد بھی تم نے اس کو قتل کر دیا. قال انما قالها اتقان یا رسول اللہ، اس نے تلوار سے بچنے کے لیے، قتل سے بچنے کے لیے آخری پوائنٹ پہ بات کہی تھی. رسول اللہ اللہ شققت قلبہ، تم نے ان کا دل پھاڑ کر کے دیکھا، ہو سکتا ہے اسی وقت اس کے دل میں ایمان آیا ہو. ظاہری طور پر بھی اگر لا الہ الا اللہ کہہ لیتا ہے تو منافقین مدینے میں دندناتے پھرتے تھے، کفر چھپا کر کے لا الہ الا اللہ نماز وغیرہ پڑھ کر کے اپنے کو مسلمان ظاہر کرتے تھے. تو اسلام کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کی جان اور اس کا مال مسلمانوں کے لیے جائز نہیں. لیکن اگر وہ جنگ کر رہا ہے، اس کو قتل کیا گیا، مغلوب ہوا، اس کو غلام بنایا جائے گا. تمام انبیاء کا طریقہ رہا ہے اور تمام اقوام کا طریقہ رہا ہے. غالب قوم مغلوب کو غلام اور لونڈیاں بناتی تھی، ان کا مال غنیمت میں آتا تھا. اگر اس طرح لیا گیا تو یہ مسلمان کے لیے جائز ہے. لیکن لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس کا مال اور اس کی جان حرام ہے. من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی دمہ ومالہ وحسابہ علی اللہ. پیارے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس نے مجھ سے اپنا خون، اپنا مال محفوظ کر لیا. جیسے بھی کہا ہو، اگر اس نے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کیا ہے، ایمان نہیں لایا اس پر، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے گا. وحسابہ علی اللہ، اس کا حساب اللہ کے اوپر ہے. اس کا معنی یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کی بڑی عظمت ہے، اور اسلام چاہتا ہے کہ اگر ظاہری طور پر اس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا ہے، ہم اس کے ساتھ مدارات برتیں. غلطیاں بھی ہو رہی ہیں، لیکن ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ اسلام اس کے دل میں داخل ہو جائے. حضرت ابو سفیان کا قصہ یہی تھا کہ جب حضرت عباس لے کر کے گئے وہاں تو دیکھا کہ بڑی فوج آئی ہوئی ہے. پیارے رسول کے پاس لے کے گئے تو کہا اب تو وقت آیا ہے اسلام لے آؤ. تو ذرا سا ٹھٹکے وہ تھوڑا سا ٹھٹکے تو حضرت عباس کہتے ہیں وہی حقا، تمہارا ناس ہو، قل لا الہ الا اللہ قبل ان تنفرد سالفتک، گردن اڑائے جانے سے پہلے لا الہ الا اللہ کہو. تو کہتے ہیں میں نے بچنے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ لیا. فقلت لا الہ الا اللہ کرہا، سبحان اللہ، نہ چاہتے ہو گیا. ثم ادخل اللہ الاسلام فی قلبی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں داخل کر دیا. تو مقصد یہ کوئی ظاہر کر رہا ہے تو اس کو یہ نہ کہو کہ نہیں یہ تو بنا بنایا مسلمان ہے. ہاں اگر اس کے اعمال ایسے ظاہر ہوتے ہیں جو نواقض اسلام کو کے اپوزٹ ہیں
اس میں اس کا حساب لیا جا سکتا ہے. وہ حسابہم علی اللہ، اللہ کے یہاں ان کا حساب ہے. اگر وہ بچنے کے لیے جھوٹ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم دنیا میں نحن نحکم بالظاہر واللہ یتولی السرائر، ظاہری امور دیکھ کر کے ہم فیصلہ کریں گے اور دل کی بات اللہ جانتا ہے. یہ یہاں سے کچھ لوگوں نے، مسلمانوں ہی نے، بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اسلام چاہتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے. یہ غلط ہے، اور کہتے ہیں کہ جو شرط یہ ہے کہ قاتل الذین یلونکم یا قاتل الذین یقاتلونکم، جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان سے جنگ کرو، یہ منسوخ ہے. اور اس طرح جہاں تک دوسری آیت جہاں تک اللہ نے فرمایا ہے فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم وخذوہم واحصروہم وقعدوا لہم کل مرصد، جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو. یہ آیت اس کی ناسخ ہے، یعنی اب دو ہی شکل ہے، یا تو جنگ کر کے یا تو مسلمان ہو جائیں یا پھر ان کو قتل کر دیں. یہ چیز نہیں ہے. اس کی سمجھ ہم صحابہ کرام سے لیں. صحابہ کرام فتح کے لیے نکلتے تھے، جو قوم مفتوح ہوتی تھی اس پر اسلام پیش کرتے تھے، اگر قبول کر لیتے تو مسلمان ہو گئے، نہیں قبول کرتے تو کہتے کہ تمہیں جزیہ دینا ہوگا. اور جزیہ کیا ہے؟ مال بٹورنے کے لیے نہیں. من کل حال من دینارا، ہر بالغ مرد ہو عورت سے بھی نہیں لیا جائے گا. 1 دینار پورے سال میں. ایک مسلمان زکوٰۃ سال میں کتنا دیتا ہے؟ ہزاروں دینا پڑتا ہے اس کو. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے اندر رہنے کا ایک رمز، یہ مسلمانوں کی حکومت میں جی رہے ہیں، اس کے لیے ایک نشانی رکھی ہے بس کہ 1 دینار جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سال میں 1 مرتبہ دیں. لیکن جو اور شروط ہیں کہ مسلمانوں کی قرآن پر کوئی حملہ نہیں، مسلمانوں کے ساتھ غداری نہ کریں، ہمارے دشمنوں سے مل کر کے جاسوسی، یہ سب شروط احکام اہل ذمہ میں بیان کیے جاتے ہیں. تو بہرحال یہ اسلام کا قانون ہے. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام کے راستے میں کوئی روڑا نہیں بن رہا ہے تو اس کو ہم چھیڑیں گے نہیں. اگر ہمارے انڈر وہ صلح کر کے رہ رہا ہے یا کوئی غیر مسلم حکومت ہے وہ بھی صلح کر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ صلح کرنے سے منع نہیں کرتا ہے. اخلاق پیش کرو. پوری دنیا میں اسلام اخلاق ہی سے پھیلا ہے. لوگ مشہور کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا ہے، جھوٹ بولتے ہیں. یہی دیکھیے کیرلا جو مالبار ہے، سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں جو عرب کی تجارت پرانے دنوں میں چلتی تھی، بحر ہند یا بحر عرب اس کو کہیں، اسی راستے سے تجارت ہوتی تھی. جاتے تھے یہ لوگ، ان کے اخلاق سے وہاں کے لوگ مسلمانوں نے کوئی تلوار ایک آدمی کا بھی خون نہیں کیسے بہا سکتے. وہ ان کی فوج، ان کی حکومت، ان کی بڑی تعداد اور چند مسافر جا کر کے دعوت دے رہے ہیں اور وہ قبول کر لیتے ہیں. اسی طرح پورا علاقہ لکادیپ، سرندیپ، ملبا، جزیرہ مہلدیپ، سب کچھ یہ سب اسلام کے اچھے تعلیمات کو دیکھ کر کے وہ سب مسلمان ہوئے. انڈونیشیا ہے، جہاں کہیں بھی ہو دنیا جانتی ہے کہ تلوار یا فوج کشی وہاں نہیں کی گئی. تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے وہ اپنے نفس کو مار کر کے جھوٹا ثابت کر کے ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، ورنہ وہ حقیقت جانتے ہیں کہ اسلام نے اپنے اخلاق سے لوگوں کو متاثر کر کے اسلام میں داخل کیا. ہندوستان پر جب حکومت ہوئی تو وہاں بھی کوئی ایسی حرکت یا ایسی تحریک نہیں چلی کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے. ان کو آزادی دی گئی. غیر مسلم وزیر ہوتے تھے، ان کی گھنٹیاں دندناتی رہتی تھیں، آواز آتی تھی مسجدوں کے اذانوں کے ساتھ اور روکا نہیں جاتا تھا. اسلام نے بہت کچھ رواداری برتی ہمیشہ، کیونکہ پیارے رسول کے وہ امتی ہیں جو رحمت للعالمین بن کر کے آئے تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ دے. وہ حسابہم علی اللہ. ہمارے نوجوانوں کو یونیورسٹیوں میں اور جگہوں پر کچھ ایسی تعلیم دی جاتی ہے کہ وہ خود بیچارے سمجھ لگتے ہیں کہ واقعی مسلمانوں نے اس ہندوستان پہ بہت ظلم کیا، مسلمانوں نے اور دوسرے ملک میں بھی لوگوں کو قتل کر کے. کہاں گئی مسلمان فوج؟ انڈونیشیا، ملیشیا اور اس علاقے میں پہنچی ہی نہیں. کب کس نے ان پر جنگ کشی کی؟ بالکل نہیں، جنگ کشی ہوئی ہی نہیں. لیکن بہرحال اسلام کو بدنام کرنے کے لیے دشمنان اسلام وہ ہزار ہتھ کنڈے استعمال کریں گے، لیکن یہ اسلام انہی کے گھروں میں پھیلے گا. جی اس کے بعد الحديث التاسع چلیے پڑھ لیجیے. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. رواه البخاري ومسلم. جی یہاں ایک اہم چیز کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو کہتے ہوئے سنا جس چیز سے منع کر رہا ہوں اس سے بچ جاؤ، جس چیز کا حکم دے رہا ہوں اس کو بجا لاؤ، اور جس چیز سے ہم چپ ہیں اس میں پخ نکال کر کے مختلف، اگر ایسا ہو تو ہم کیسے کریں اللہ کے رسول، مختلف سوالات نہ کرو ورنہ تم مصیبت میں پڑ سکتے ہو. وَاعْلَمُوا، سورہ حجرات کی ایک آیت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ. جان لو کہ رسول اللہ تمہارے درمیان ابھی زندہ ہیں، وحی آپ کے اوپر نازل ہو سکتی ہے،
اور تم بہت سی چیزوں کو چاہتے ہو، پوچھنا چاہتے ہو یا چاہتے ہو کوئی اس طرح کا ہو جائے، اگر پیارے رسول تمہاری خواہش کی اتباع کرنے لگیں اور وہ اس کا حکم دے دیں، اللہ اس پر موافقت کر دے، تو تم مشقت میں پڑ سکتے ہو۔ اس وجہ سے اس آسان دین پر عمل کرو، جس کا حکم دیا گیا ہے اس کو بجا لاؤ، جس سے روکا گیا ہے اس سے دور ہو جاؤ، اور مختلف سوالات نہ کرو، ورنہ تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جس طرح امتوں نے سوالات کر کے اپنے انبیاء سے اختلاف کیا، اس اختلاف میں تم پڑ جاؤ گے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ پرانی امتیں اپنے انبیاء سے مختلف قسم کے سوالات کر کے انہوں نے اپنے کو مصیبت میں ڈالا۔ یہی ایک قصہ سورہ بقرہ کا دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اللہ حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جاہل نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھنا شروع کیا کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، وہ کیسی گائے ہونی چاہیے؟ ادع لنا ربک یبین لنا، قال انه یقول انها بقرۃ لا فارض ولا بکر، نہ بوڑھی ہو اور نہ بہت چھوٹی ہو، عوان بین ذلک، بیچ کی عمر کی ہو، ففعلوا ما تؤمرون، جو بتایا جا رہا ہے، حکم دیا رہا ہے، اس کو کرو۔ ما امرتکم فاتوا به، حضرت موسیٰ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ 1000 سوال کر کے اپنے کو مصیبت میں ڈالیں۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہ بوڑھی ہو نہ زیادہ چھوٹی عمر کی ہو، دونوں درمیان کی ہو، افعلوا ما تؤمرون، جو دیا گیا حکم تمہیں کر ڈالو۔ پھر انہوں نے کہا نہیں، ادعوا ربک یبین لنا ما لونھا، اس کا رنگ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انھا بقرۃ صفراء، پیلے رنگ کی ہو۔ پیلے رنگ کی گائے کم ہوتی ہے، سرخ ہوتی ہے یا کالی ہوتی ہے، لیکن پیلے رنگ کی کیسے بنے گی؟ شاید سرخ اور سفید اور کالا مل کے ہو سکتا ہے، مکس رنگ کوئی بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انھا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اس کا رنگ بالکل واضح ہو، دیکھنے والوں کو اچھی لگے۔ پھر کہتے ہیں نہیں، ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، ابھی گائے کی حقیقت جس کو ذبح کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے ہمارے اوپر واضح نہیں ہوئی، صبح کی بات ہے، لیکن بیچ میں ایک بات کہہ دی وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، ابھی توضیح کیجئے، واضح کیجئے، انشاءاللہ ہم پا لیں گے اس گائے کو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمہ، ایسی گائے ہو جو کبھی کھیت نہ جوتی گئی ہو اور نہ اس پر سوار ہوا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے پانی کھینچا جا رہا ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی عیب نہ ہو۔ قالوا الآن جئت بالحق، اب تو نے پورے طور پر توضیح کر دی کہ اس قسم کی گائے چاہیے۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، ملی ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے آخر میں گائے ملی، اس کو ذبح کیا۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ انشاءاللہ کی برکت سے اس طرح گائے ان کو ملی تھی۔ انہوں نے جو کہہ دیا تھا انا انشاءاللہ لمہتدون، اللہ چاہے گا تو ہدایت یاب ہوں گے، ورنہ وہ اس قسم کی گائے نہ پاتے۔ تو دیکھیے یہاں مختلف سوالات، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیارے رسول نے فرمایا کہ دیکھو ہر وقت، اور اللہ تعالیٰ نے بھی تنبیہ کیا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا حین ينزل القرآن، وہی آ رہی ہے، قرآن پر نازل ہو رہا ہے، ایسی حالت میں پوچھو گے تو تمہارے لیے بیان کر دیا جائے گا، تو تم خود نادم ہو سکتے ہو، اس کی بنا پر کہ نہ پوچھے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ پیارے رسول نے کئی موقعوں پر صحابہ کرام کو جب کئی سوال کیے تو پیارے رسول نے فرمایا اترکونی ما ترکتکم فانما اہلک الذین من قبلکم کثرۃ السؤال، جس طرح میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، جس طرح میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے بھی چھوڑ دو اور زیادہ سوالات نہ کرو، کیونکہ تمہارے پہلے ان سے پہلے قوم ہیں اسی میں ہلاک ہوئی کہ بہت کچھ سوال کیا کرتے تھے۔ اس سے علماء نے حضرت عمر بن خطاب کہتے تھے کوئی سوال کرتا ایسا ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے گا؟ درہ اٹھا لیتے اس کے سر پر، کہتے کیا یہ واقعہ ہوا ہے کہ تم ایسے منہ کا مزہ بدلنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تو کہتا نہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں مصیبت آنے سے پہلے۔ کہا نہیں، چھوڑ دو، جب وہ مسئلہ واقع ہو جائے گا یقید اللہ من یفتی فی، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی تیار کرے گا جو اس بارے میں فتویٰ دے گا۔ تو اسلام کا ذوق ہے کہ نہیں، عالم سے بھی ایسا ہو جائے تو کیا کیا جائے گا؟ اس قسم کے تشقیق مسائل کو صحابہ کرام نے مکروہ فرمایا ہے، ناجائز فرمایا ہے۔ حضرت عمر اس پر ڈانٹتے تھے لوگوں کو۔ اب آپ بہت سی چیزیں آپ کہیں گے کیا ایسا ہوا؟ فقہ کی کتابوں میں ایسے مسائل بنا کر کے اور ذکر کیے جاتے ہیں کہ واقعی جن کا شاید وجود نہ ہو۔ مثلا ایک کتاب ہے، اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نجاست اس کے کپڑے پر ہے، صلاۃ اس نے پڑھ لی، بعد میں پتہ چلا کہ نجاست تھی، تو کیسے وہ نماز صحیح ہوئی نہیں ہوئی؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ایسا ہو سکتا ہے، بعد میں پتہ چلا نماز پاک کر کے دوہرا لو۔ سوال آگے یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی نے لوگوں کے دبر سے پیچھے سے جو ہوا نکلتی ہے اس کی تھیلی باندھ کر کے پیٹھ پہ نماز پڑھی، کہاں سے اس کو کون جمع کرے گا؟
یقیناً اس طرح کے سوالات کتابوں میں آئیں، یعنی یہ نہیں کہ کوئی ان پر کیچڑ اچھالنے کے لیے اس طرح کے مسائل کو بنا کر کے منسوخ کرانے ہیں، اس قسم کی کتابیں ہم لوگ پڑھتے تھے. کیا بتاؤں، ہمارے بزرگ مولانا محمد ادریس آزاد رحمۃ اللہ علیہ، اگر کسی نے لا حول ولا قوت الا باللہ اپنی لا حول ولا قوت لکھا ہے کہ اس نے اپنی لڑکی کا فرج داخل اندرونی شرمگاہ دیکھ لیا تو عورت اس پر حرام ہو جائے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو ایک ساتھی تھے ابوالقاسم صاحب، وہ بھی منچ رہے، کہا کیسے دیکھ سکتا ہے کوئی، کیسے؟ مولانا نے کہا بیٹھ کر کے ایسے ٹیک لگا، کہا ہو سکتا ہے اس طرح دیکھ. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ یقیناً اسی کھاتے میں آتی ہیں کہ اس قسم کی چیزوں کا سوال یا مسائل کو گھڑ کر کے اور پھر کتابوں میں اس کو ضبط کیا جائے، اس کو بھی علماء نے مکروہ سمجھا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح دین کا علم حاصل کریں اور پیارے رسول کے بتائے ہوئے حدود پر ہم قائم رہیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو پیارے رسول کی تعلیم کے خلاف ہو. جی آگے چلیں، وقت نہیں. مسلمان ایک دوسرے کو آپس میں خوارج کافر کہتے ہیں، یہ کہاں تک درست ہے؟ میں سب سے پہلے یہ کہوں گا کہ کوئی بھی بندہ کوئی ایسی بات نہ بولے جس کے بارے میں اس کو یقین نہ ہو. سنی سنائی بات کو کسی کے اوپر تھوپنا غلط ہو جاتا ہے. خاص طور پر کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانے کے بارے میں پیارے رسول نے فرمایا ہے، من کفر اخاہ المسلم فقد باء بکفرہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کو بغیر واضح دلیل کے کافر کہا تو وہ کفر لے کر کے لوٹا. اب اس کا معنی ہے کہ وہ خود کافر ہو گیا، یا یہ کہ کفر کا فتویٰ دینے کا گناہ اس کے اوپر بہت سخت ہوگا. آپس میں خوارج کا لفظ کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ خوارج اس زمانے میں پہلے فرقوں میں سے ہے جو حضرت علی اور حضرت معاویہ کے زمانے میں الگ ہوئے دونوں ٹولیوں سے یا دونوں جماعتوں سے، کیونکہ وہاں اختلاف ہوا. حضرت عثمان کی شہادت ہوئی اور پھر حضرت معاویہ نے طلب کیا کہ جو لوگ قاتلین عثمان ہیں ان کو پکڑا جائے. بہرحال اس اختلاف میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا. اس درمیان ایک فرقہ نکلا، نہروان کے علاقے میں جا کر کے انہوں نے اپنا سنٹر بنایا اور سب کو کافر کہہ دیا. معاویہ کے ساتھ جو ہیں جتنے صحابہ، حضرت علی کے ساتھ جتنے صحابہ ہیں، سب کافر ہو گئے اور جس کو پاتے قتل کر دیتے. یہ خوارج ہیں. یعنی اگر انہوں نے جو تہمت دی ان کو کہ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری اور عبداللہ ابن عمرو بن عاص کو فیصل بنانا چاہتے تھے، فیصلہ دینے والا، ان الحکم الا للہ، فیصلہ تو اللہ کے لیے ہے، آدمی کو کیوں بنایا گیا فیصل؟ یہ حماقت، یہ ناسمجھی، قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. کتنی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تمہارے بھائی لڑ بیٹھیں تو ان کو صلح کرا دو. اسی طرح میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو رہا ہے، اللہ نے فرمایا فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، اس کے لڑکی کے گھر والوں کا ایک آدمی بھیج کر کے اور لڑکے کے گھر والوں کا، دونوں کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کریں. تو اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے کہ فیصلہ آدمیوں سے کراؤ. اگر کسی نے حرم پاک کے اندر احرام کی حالت میں شکار کر لیا، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کے بدلے اس کو کیا دینا ہے؟ فدیہ. دو عدالت کے حامل دیانتدار آدمی اس کے بارے میں فیصلہ کریں گے. قرآن نہیں سمجھا انہوں نے. تو یہ یقیناً دین کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ ہر ایک کو کچھ لوگ خوارج کہیں یا کافر کہیں. کچھ لوگ آج کل جماعتوں کی تنظیم جو ہے، یہ جماعتیں شرعی نہیں ہیں. یقیناً جو جماعتیں بنائی جاتی ہیں، ہاں ایک جماعت ہونی چاہیے جو کتاب و سنت کی دعوت دے. وہ جماعت رسول نے فرمایا ہے قیامت تک ایک ایسی جماعت رہے گی، ایک ایسی ٹولی رہے گی کہ جو دین اور سنت پر عمل کرتی رہے گی اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ کون سی ہوگی؟ پیارے رسول نے فرمایا الجماع. الجماع وہی جس کی ما انا علیہ اصحابی، اس طریقے پر ہیں جس طریقے پر میں ہوں اور صحابہ ہیں. وہی ایک جماعت اسلام کی جماعت ہونی چاہیے، اور کوئی جماعت کا وجود اسلام میں صحیح نہیں. البتہ آپ جمعیت کے نام سے بنا سکتے ہیں، جمعیت تحفیظ القرآن. کچھ نوجوان اکٹھے ہوں، ہم یہاں اپنی مسجد میں تحفیظ القرآن کھولیں گے، 2 حافظ لائیں گے، ان کے لیے ہم انشاءاللہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے طور پر ہم چندہ جمع کر کے، یہ جمعیت مبارک ہے. اس طرح کے حلف الفضول میں خود پیارے رسول شریک ہوئے. لیکن اس جمعیت سے اگر کوئی الگ ہوا تو اس کو خارجی کہنا بھی یہ بڑے بڑے گناہ کی بات ہوئی. آج کل کوئی بھی جماعت سے نکل جاتا ہے، جو موجودہ جماعتیں اس دنیا میں ہیں ان کو بھی اس قسم کے لقب سے نوازا جاتا ہے. ہم اس کے بارے میں زیادہ حاشیہ آرائی نہیں کر سکتے، صرف اتنا کہیں گے کہ جو لوگ اس قسم کے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں مسلمان بھائیوں کے لیے، وہ اللہ سے ڈریں. قیامت کے دن ایک ایک لفظ کا جواب دینا ہوگا. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید.